حکومت اور پی ٹی آئی کا بات چیت کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پی ٹی آئی رہنما علی ظفر ایڈوکیٹ سے رابطہ بھی ہوا ہے۔ الیکشن پر سفارشات کی تیاری کے لیے کمیٹی ارکان کے ناموں پر آج ہی غور ہوگا، اور اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بڑی اہم اور سنجیدہ کوششیں آپ کی جانب سے بھی کی گئی ہیں۔ اب جبکہ مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مثبت قدم ہے، کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیے، ہمیں تو ایک شفاف الیکشن چاہیے، اور شفاف الیکشن ہماری قوم کی ضرورت ہے، اور الیکشن کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سیاسی افراتفری اور انتشار کی وجہ سے معیشت مزید تباہ ہو سکتی ہے، اور اب ایک پارٹی ایک انتہا پر اور دوسری پارٹی دوسرے انتہا پر، اس لیے میں نے ایک بیچ کا راستہ خود سپریم کورٹ کو دیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور سپریم کورٹ پر اس پر سوچنا چاہیے۔ اب ابتدا میں تو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیالات رکھتے تھے نا کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، اور مارنے اور مرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب سپریم کورٹ بھی ایڈوائز کر رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے، اور اب خود حکمران جماعت نے بھی اور دوسری جماعتوں نے بھی، اگر سب کی طرف سے اب ایک ہی بات ہے کہ ہاں مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ مذاکرات کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے۔ اس وقت ٹرسٹ اور اعتماد کی بہت زیادہ کمی ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک زہریلی پولرائزیشن ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کے ملک کے غریب عوام کو ہے۔ تو میں سچی بات یہ ہے کہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ملک لیبیا کی طرح، شام کی طرح، یا آج کی سوڈان کی طرح ایک جنگ کا میدان بن جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے ایک شفاف الیکشن کے لیے راستہ کھل جائے۔ ٹھیک، اچھا سراج الحق صاحب، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے، راستہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتا دیا ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ مذاکرات کو اتنا طویل بھی نہیں ہونا چاہیے؟ مذاکرات کو جو ڈائریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ ایک کم وقت میں بہتر طور پر بات چیت ہو، اور پھر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ انتخابات کب ہوں، تو مذاکرات کے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ طویل ہو جایا کرتے تھے، تو اس صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کا بھی اب امتحان شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیے، سیاستدانوں کا امتحان ہے، لیکن سب سے زیادہ امتحان تو اس وقت حکمران جماعت کا ہے۔ اچھا، کہ حکمران جماعت خود اخلاص کا مظاہرہ کرے اور مرکز اور چاروں صوبوں میں نگران حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ 2 مہینے پہلے یا 2 مہینے بعد اس سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ اس وقت تو پورا ملک بالکل نظام جام ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے، مہنگائی آسمان سے بات کرتی ہے، قیمت آسمان کی طرف اور انسان زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل نہ ہمارے سیاسی مسائل کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، نہ عدالت کے ساتھ ہے، حل مسائل کا صرف سیاستدانوں کے پاس ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اب ایک ملک ہے تو ایک الیکشن چاہیے، مرکز میں بھی اور چاروں صوبوں میں بھی۔ ٹھیک، اچھا آپ نے دونوں سے بات کی ہے، آپ نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہے، آپ نے حکمراں جماعت سے بھی بات کی ہے، دونوں سائیڈ کا اگر پوائنٹ آف ویو جانچا جائے آپ سے، چونکہ آپ دونوں سے بات چیت کر چکے ہیں، تو دونوں ہی سنجیدگی آپ کو دونوں طرف دکھائی دے رہی ہے، یعنی حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تمام سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور جس طرح ہمارے ملک میں دلیل کی جگہ گالی نے دی ہے، اور اسی وجہ سے ایک فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے، یعنی بہت ہی اہم سینسیٹیو ایشوز پر بھی سیاستدان آپس میں اب نہیں بیٹھتے ہیں۔ گزشتہ 5، 6، 10 سالوں سے تو فرق پڑتا ہے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوتا تھا تو اختلافات اور نظریات کے اختلافات کے باوجود بھی لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ بالکل ختم ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن سر پر ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی کنسنسس نہیں بنتا، تو اس کے نتیجے میں مزید فساد کا خطرہ ہے۔
اس ملک کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، اور ایک شفاف الیکشن کے لیے اپنی قوم کو ماحول دینا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب وقت دینے کے لیے۔